وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، چلیے کلاس شروع کر دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے منافقوں کا ہی ذکر چل رہا تھا، اور منافقوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اب آخر میں جب بالکل ذکر آخر پر پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی کیٹیگریز بیان کی مثال کے ذریعے، کہ ایک تو بالکل ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کا لوٹنا کیا ہے، مشکل ہے، جن کے کان، آنکھیں اور بولنے کی صلاحیت کیا ہے، چھین لی گئی ہے، ان کا لوٹنا اب کیا ہے، مشکل ہے۔ اور کل جو ہم نے مثال پڑھی تھی وہ مثال ہم نے کس کی پڑھی تھی، جن کے لوٹنے کے کچھ چانسز ہیں، جن کے لیے امید باقی ہے، ٹھیک۔ تو اسی سے آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں آیت نمبر 20 میں، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ایک اور رویہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، کانوں میں کیا کر لیتے ہیں، ٹھوس لیتے ہیں، ہے نا، انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ ان پر یہ باتیں جو بھاری پڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا انہیں مشکل لگتا تھا، تو وہ کیا کر رہے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ تو انہی کا ایک اور رویہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کنٹینیو کر کے بتایا کہ کیا، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، کلما، جب بھی، اضاء، وہ چمکی، لہم، ان پر، مشو، چل پڑے، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ، اللہ، لَذَهَبَ، یقیناً چھین لیتا، بسمعہم، ان کی سماعت، و ابصارہم، اور ان کی بصارت، ان کے سننے کی طاقت اور ان کے دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ چھین لیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کیونکہ یہ حق سے کیا کر رہے تھے، بچنا چاہتے تھے، حق کو دیکھ کر آنکھیں بند کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ چاہے تو کیا کرے، ان کی بصارت ویسے ہی چھین لے، اللہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں سنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے کیا کرے، ہر چیز انسان سے چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تھوڑا بہت بھی سن سکتا ہے، سننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سننے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ جتنی یہ دلچسپی رکھتے ہیں، جتنا یہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، جتنا یہ شوق رکھتے ہیں، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور بصارت رکھی ہوئی ہے۔ ابھی ایسا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کیس میں تھوڑی سی ہوپ، تھوڑا سی امید باقی ہے کہ ان کے لوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے، مشوفی، چل پڑتے ہیں، اور اندھیرا آ جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ جیسے کوئی خوشخبری آ جاتی ہے، قرآن میں آ جاتی ہے نا، کوئی ایزی سا حکم آ جاتا ہے جس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے،
آسان ہوتا ہے، اور جن حکموں میں ان کو اپنا بھی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے جنت کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو بڑے خوش ہو کر کیا کرتے ہیں، چل پڑھتے ہیں کہ ارے واہ کتنا اچھا ہے، اسلام تو بڑی اچھی چیز ہے، اسلام میں تو یہ مزے وہ مزے ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں سخت احکام کے طور پر آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے میں پریشانیاں ہونے لگتی ہیں، جو چیزیں نفس پر بھاری ہوتی ہیں، تو قاموں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہیں رک جاتے ہیں، ہدایت کی راہ پر آگے چلنا نہیں چاہتے، آگے نہیں بڑھتے۔ جس وقت ایسی چیز آتی ہے کہ ان کی پول کھولی جا رہی ہو، تب کیا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کی باتیں آتی ہیں، حساب کتاب کی باتیں آتی ہیں، جہنم کی باتیں آتی ہیں، عذاب کی باتیں آ جاتی ہیں، وعیدیں اور وارننگس جب سنائی جاتی ہیں، سزائیں سنائی جاتی ہیں، تو یہ سن کر کیا ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے تم ہمیں مت سناؤ یہ جو ہے ڈرانے والی باتیں ہیں، بس کرو، ہے نا، بس مت ڈراؤ، تم بہت ڈراتے ہو۔ ٹھیک، تو یہ اس طریقے سے کیا ہوتے ہیں، وہیں پر سٹاپ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا ہے، آگے نہیں بڑھیں گے، آگے تو خطرے ہی خطرے ہیں۔ ان کو تو بس کیا ہے، برق چاہیے، ہے نا، بجلی چاہیے، روشنی، جگمگاہٹیں، کامیابیاں، آسانیاں، جنتوں کی باتیں ہوتی رہیں بس۔ ٹھیک، اب ایک تو وہ ہے جن کو ہر بات میں مسئلہ ہے نا، جیسے پیچھے جو مثال ہم نے پڑھی، ان کو تو ہر بات میں کیا تھا، مسئلہ ہی مسئلہ تھا، ان کو ہر بات کیا تھی، غلط ہی لگ رہی تھی۔ دوسرا وہ ہے کہ جو کبھی چل رہا ہے نا، اور چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، رک جاتا ہے، پھر کچھ آسانیاں آتی ہیں، پھر کچھ بجلیاں چمکتی ہیں، پھر کچھ کامیابیاں روشنیاں نظر آتی ہیں، پھر چلنے لگتا ہے، پھر اس کو کچھ برا لگتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اس کو کچھ صحیح لگتا ہے تو کچھ غلط لگتا ہے، کچھ ایزی لگنے لگتا ہے تو کچھ انکنوینئنٹ لگنے لگتا ہے نا۔ دیکھیں نا، مردوں کو دیکھیں، حوروں کی باتیں ہوں، 4 شادیاں ہوں، مردوں کو کیا اچھا لگتا ہے، ہر وقت ان کو یہ بتایا جائے کہ بیوی 4 رکھ سکتے ہیں، ٹھیک، بیویوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کو ہمارے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اور بیویوں کو کیا اچھا لگتا ہے کہ ان کو یہی بتایا جائے کہ شوہر کے ان کے اوپر کیا حقوق ہیں، شوہر کو ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، دونوں جو ہے اسی میں خوش رہتے ہیں، دونوں اسی میں چلتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ڈیوٹیز پوری کرنے کی بات آتی ہے کہ اب تمہیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا، تو بس وہیں پر کیا ہوتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں، آگے جو ہے بڑھنا نہیں چاہتے، بس ان کے انٹرسٹ کی باتیں، ان کی دلچسپی کی باتیں، جس میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہی باتیں کی جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ دین تو بڑا اچھا ہے، دین میں تو بڑے مزے ہیں، ہے نا۔ اور دین میں تو یہ جنت میں تو حوروں کی جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی، ہے نا، تو اس طریقے کی باتیں کرتے رہیں تو ان کو مزہ آتا ہے، لیکن ان سے اگینسٹ ان کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو وہاں سے پھر کیا ہوتے ہیں، نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ماں باپ اولادوں کو کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں، نہیں لاتے، کہ ان کو لیکچرز دیں، ماں باپ کا انسان کو کتنا فرما بردار ہونا چاہیے، ٹھیک، لیکن جیسے ہی یہ بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں کتنا فرما بردار ہونا چاہیے، اس سے کوئی مطلب نہیں، ہے نا، وہ ہمارے لیے کیا ہے، رعد ہے، کڑک ہے، گرج ہے، جس کو ہم سننا نہیں چاہتے، ٹھیک، سلیکٹیو ہو گئے ہیں ہم لوگ بھی، ہم ہر چیز سلیکٹیو چاہتے ہیں، جہاں مطلب کی بات چل رہی ہوتی ہے وہاں پر گھسے رہتے ہیں، وہاں پر سنتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی مطلب سے الگ نکل کر بات جانے لگتی ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ بس یہاں سے چلتے بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ یہی کچھ لوگ تھے جن کی مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دی، کہ وہ جو ہے بجلیاں دیکھتے تھے تو آ جاتے تھے، روشنیاں دیکھتے تھے، کامیابیاں دیکھتے تھے، ان کو مزہ آتا تھا سننے میں تو وہ سنتے رہتے تھے، جیسے ہی کوئی بات ایسی ہوتی تھی جو نفس پر بھاری ہو، بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ایک طریقے سے اور فرمائی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ فائدے کی چیزیں، آسانیاں جن کو کرنے کی اپنی مرضی ہو بس وہ کرتے ہو، اور جس کو دل نہیں چارہ کرنے کا اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو، ہے نا۔ اور دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا تمہیں حذر الموت لگتا ہے نا، موت جیسے آ گئی، مگر دین میں تو کیا ہے، ہر چیز ہی ہے، یہ بھی کرنا پڑے گا تو وہ بھی کرنا پڑے گا، ہے نا۔
آسان کام کرنے پڑیں گے تو مشکل کام بھی کرنے پڑیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ انگلیاں ٹھوس لیں گے، ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ جو منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس ہمیں مت سناؤ یہ چیزیں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اس میں ہر وقت جنت کی سیر نہیں کروائی جائیں گی، ہے نا؟ ہر وقت اس میں آسانیاں نہیں آئیں گی، بھاگ کر جان بچانا پھر آسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا ڈر ہے کہ بجائے اس کے کہ بچاؤ کا سامان کریں، اپنی پریپریشن کریں، اپنی تیاری کریں، انسان انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ہی ٹھوس لے؟ کیا نہ سننے سے یہ سارے اندھیرے، یہ بجلیاں، یہ کڑک جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی کہ ان کے لیے اندھیرے اور بجلیاں اور کڑک کی آواز سے کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ تو کیا دین کے احکام اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں کرنے کے لیے، جن سے روکا گیا ہے کہ یہ مت کرو، اگر ان کاموں کو نہیں کیا جائے گا تو کیا پھر بچاؤ ہو سکتا ہے؟ خطرہ تو وہی ہے نا، رسک فری تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے ایک اور دنیا ہے جس میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب نے ہی ایک نہ ایک دن کیا ہے؟ قدم رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی موت کا ذکر مت کرو، نحوست کی بات ہے، جیسے موت تو آنی ہی نہیں ہے۔ سنے ہوں گے نا آپ لوگوں نے، یہ موت کا نام مت لو، انتقال کا نام مت لو، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے بھی اگر ہم کبھی بول دیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، تو یہ تو لوگوں کو کیا ہوتی ہے، جو ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کو بھی بری لگتی ہے، تو کہتے ہیں ارے ایسے مت کہو، ہے نا؟ تو آنی تو سب کو ہی ہے۔ ہوں موت کے فرشتے چلے جائیں گے سن کر کہ چلو یہاں سے، ان کے یہاں موت کا ذکر نہیں ہوتا، ہے نا؟ جن کے یہاں ذکر ہوتا ہے بس انہی کے یہاں موت آتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، ہے نا؟ موت ہی نہیں آئے گی، قیامت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ ڈرتے ہیں، آپ کو اس کا ذکر نہیں سننا پسند۔ اگر ڈرانے والی باتوں سے بھی ہم نہیں ڈرتے تو اللہ معاف کرے کہ نہیں ڈرائے جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ جن باتوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے انہی باتوں سے انسان گھبرائے، تو پھر بالکل بھی کوئی آپ کو نہیں ڈرائے تو پھر انسان بالکل کیا ہو جائے گا؟ غفلت میں ہی چلا جائے گا نا۔ پھر اس آیت سے جو ہے ایک اور علماء کہتے ہیں کہ یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، کہ کچھ لوگوں کو دو طریقے کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کو نور، سبھی لوگوں کو نور دیا جائے گا، نور تقسیم کیا جائے گا، اور کیا ہوگا پھر؟ بالکل اندھیرا چھا جائے گا سب طرف، اور صرف جہنم ہوگی، اس کے اوپر ایک پل رکھا ہوگا، سب اپنے اپنے نور کی روشنی میں آگے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو پہلی مثال والی بات کی گئی تھی، جو پہلی مثال والی، تو ان کے لیے آتا ہے کہ ان کا نور جو ہے بیچ راستے میں جا کر بجھا دیا جائے گا، اور وہ کیا ہوں گے؟ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور دوسری یہ جو مثال بیان کی گئی ہے کہ چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، تو ان کو اس طریقے کا نور دیا جائے گا جو کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا، کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب چمکنے لگے گا تو یہ چلنے لگیں گے، جیسے یہ بجھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ رک جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا مطالبہ جو ہم سے کیا ہوا ہے، وہ کیسے دین کا مطالبہ کیا ہوا ہے بتائیے؟ ہوں کس طرح کے دین کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اگر ہم دین ایکسپٹ کر رہے ہیں، اگر ہم دین دار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، جی بارک اللہ فیکما، پورا پورا ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، تم کیا ہو؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہے نا؟ پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ، ایک پیر باہر ایک پیر اندر مت رکھو، ہے نا؟ یہ کھینچ کے کسی کو دروازے کے اندر کر دیا جائے کہ پورے اندر آ جاؤ، باہر آدھے، باہر اور آدھے اندر، اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ تو جو آدھا پک اینڈ چوز والا حساب کتاب رکھے گا نا کہ کچھ چیزیں تو اسلام والی کر لی اور کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ دوسرے دین سے بھی کر لی، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ایسا ہی نور عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ کہ جن کو کیا ہوگا؟ جل بجھ ہوتا رہے گا، کبھی جلے گا چلنے لگیں گے، بجھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رک جائیں گے، پھر بجھے جلے گا تو پھر چلنے لگیں گے، پھر بجھ جائے گا تو پھر رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا وَمِنَ سورہ مومنون، نہیں سورہ حج کی آیت ہے شاید، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ،
ایک کچھ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کہاں پر کیسے کرتے ہیں، کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایج پر کھڑے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ تو پورا اندر آ رہے ہوتے ہیں، نہ ہی پورا باہر جا رہے ہوتے ہیں، ادھر کے مزے بھی لینے ہیں، جنت بھی پانی ہے، لیکن عمل کرنے مشکل لگ رہے ہیں، جہنم سے ڈر بھی لگ رہا ہے، ایک قدم آگے کرتے ہیں 2 قدم پیچھے جاتے ہیں، ایک قدم آگے کرتے ہیں 2 قدم پیچھے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ کنارے پر رہتے ہیں، مان لیجیے کوئی گڑھا سا ہے، ایک کھائی سی ہے، اور کنارے کنارے پر رہتے ہیں، تو ان کے لڑکنے کے چانس بھی کیا ہوتے ہیں، 100% ہوتا ہے۔ اور اندر کی طرف تو بہت کم ہی لوگ گرتے ہیں، زیادہ تر لوگ کہاں گر جاتے ہیں، کھائی میں ہی گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیفٹی کہاں ہے، اندر آنے میں ہے نا۔ ایک ہوا کا جھونکا بھی کیا کر سکتا ہے، انسان کو کھائی میں گرا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات بیان فرمائی کہ اسلام پورا ایک پیکج ہے، تو پورا پیکج ہی تمہیں لینا پڑے گا۔ اس میں سے کوئی چیز، یہ کوئی مال، شاپنگ مال نہیں ہے کہ وہاں پر ہم گئے اور وہاں سے جو سی چیز ہمیں پسند آئی ہم نے اٹھا کر اپنی ٹرالی میں ڈال لی، اور جو چیز اچھی نہیں لگی ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہے نا۔ یا پھر کبھی ہمیں گھر پر لا کر وہ چیز پسند نہیں آئی تو ہم واپس گئے اور ہم نے اس کا ایکسچینج کرا لیا، ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ شاپنگ مال نہیں ہے، یہ پورا ایک پیکج اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے طور پر دیتا ہے، اس کو پورا کا پورا لینا ہے تو لینا ہے نا۔ کوئی جو ہے چیز اس میں سے نہیں نکال سکتے، لینا ہے تو لو، ورنہ کیا کرو، دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کے اندر بار بار، اس کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، بار بار ایسا کرے گا، کبھی دین کی طرف آتا ہے، کبھی دین سے دور ہو جاتا ہے، کبھی دین کی طرف آتا ہے، کبھی دین سے دور ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، آسانیاں دیکھ کر آ جاتا ہے، مشکلات دیکھ کر پھر باہر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی بات دیکھیے فرمائی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان لے جاتا، ٹھیک۔ جیسے آپ دیکھیں پیچھے مثال میں کیا آیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے لیے فرمایا اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، واپس نہیں آئیں گے اب۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی اندھا بہرا گونگا کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، ہے نا۔ یہ دوسری 2 نمبر جو مثال اللہ نے بیان کی ہے، جو لوگ کبھی چل پڑتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی کام کر سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ کبھی کبھی تو چلتے ہیں نا، ہے نا، کنارے پر تو ہے نا، بالکل باہر تو نہیں ہے، ہے نا۔ تو دیر از اے چانس، ایک چانس ان کے لیے، ایک موقع ان کے لیے ہے کہ یہ ہمیشہ چلے، پورے اندر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، بچ جائے۔ اس وقت ڈینجر زون میں ہے، ہو سکتا ہے کچھ ٹریٹمنٹ کر لیا جائے، کچھ علاج ان کا کر دیا جائے تو یہ سیف زون میں آ جائے، بشرط یہ کہ چل پڑے، ہے نا، داخل ہو جائیں پورے کے پورے۔ ہدایت کے ان سورسز سے یہ جان لے، ہدایت کے طریقوں سے جان لے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک۔ تو ایک طریقے سے دھمکی بھی ہے ان کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ راستے تمہارے لیے بند بھی کر دے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، ہے نا۔ قدرت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ اپارچونٹی ان سے نہیں چھینی، ٹھیک۔ اور لیکن ایک طریقے سے وارننگ بھی دے دی۔ دیکھیے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی پریشان، جیسے مان لیجیے ان سے کوئی نقصان ہو گیا تو ہم نے ان کو نہیں ڈانٹا، نہیں بس ڈانٹا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو نہیں مارا، پھر ہم ان سے کہتے ہیں اگر میں چاہتی تو میں تمہیں اس ٹائم بہت برا مار سکتی تھی، لیکن میں نے تمہیں نہیں مارا کہ چلو یہ غلطی تم نے کبھی کبھی کری ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ چاہتا اللہ تو لے جاتا، لیکن اللہ نے لے کر نہیں گیا، ہے نا، کہ تم کیا کر لو، اپنا علاج کر لو، اپنا ٹریٹمنٹ کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اس بیماری کو، یہ جو کبھی چلنا کبھی رکنا، کبھی ایک قدم آگے کبھی 2 قدم پیچھے، یہ بیماری جو تمہارے اندر آ گئی ہے اس کو کیا کر دو، تم بڑھنے مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کا علاج کیا، یہ لا علاج بیماری ہو جائے، اس کا علاج ہی مشکل ہو جائے، جیسے پچھلے کیس میں، پیچھے کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے لا علاج بتا دیا نا کہ لا علاج ہے نا۔
کہیں پلٹنا ہی کیا ہو جائے تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے، اس لیے کیا کرو واپس آ جاؤ۔ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن میں آگے جا کر آپ کو بہت سارے حکم ایسے نظر آئیں گے اور آپ کو لگنے لگے گا کہ یہ مشکل کام ہے نا، یا پھر آپ کو لگے گا کہ علم ہی سیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق پھر اس وقت مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے، عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے عمل جو ہے تو نے ہی کروانا ہے، یہ کبھی نہیں کرنا کہ چھوڑو مت پڑھو قرآن، ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ کبھی جو ہے آپ اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں کریں، کبھی بھی آپ اپنے کانوں کو بند نہیں کریں، ہے نا۔ انگلیاں جو ہے وہ بظاہر نہیں ٹھوستے ہم انگلیاں کانوں میں، لیکن ہم کیا ہوتے ہیں پھر کلاس ہی اٹینڈ نہیں کرتے۔ تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ واقعی کانوں کو بند نہیں کر دے ہمیشہ کے لیے، ہے نا، واقعی ہمیں کیا کر دے، بہرا نہ کر دے۔ تو ان آیتوں میں نا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ آج کل ہمارے رویے بھی اسی طریقے کے ہیں، ہے نا۔ ہم بھی اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہیں، کنارے کنارے کر رہے ہیں، ہے نا۔ جہاں پہ ہمیں فائدہ لگتا ہے وہاں پر ہم اندر آ جاتے ہیں، جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں ہونے والا ہم سے، ایسے ہی کیا کرتے ہیں ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا رویہ بھی یہی بن چکا ہے، تو ہمارے لیے ان آیتوں میں بہت بڑے سبق ہیں۔ ٹھیک، اور بہت بڑا میسج ہے کہ بس آدھے اندر آدھے باہر نہیں کرنا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، پورے کے پورے ہمیں دین میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پورے ہمیں جو ہے پورا کا پورا دین میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بنا کسی رکاوٹ کے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا، بنا کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتا ہے نا۔ اور ہر کام اور ہر چیز میں اس کی قدرت بھاری ہے۔ وہ چاہے تو منافقوں کو کیا کرے، سچا پکا مومن بنا دے، اور چاہے تو غافل مومنوں کے دل بھی پلٹا دے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ صالح چیز کو، نیک چیز کو خراب اور خراب چیز کو صالح کرنے پر، بدلنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے، اب امید باقی ہے۔ ابن ابی ملیقہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ اکرام سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوتا تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان تو جبرائیل اور میکائیل کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو نفاق کا ڈر ہوتا ہے نا، الحمدللہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر کے ہم تو ہیں، یہ تو ہمارے بارے میں بات چل رہی ہے، ہم ہی ہیں اس طریقے کے، ہم ہی منافق ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے کنارے کر رہے ہیں، ہم ہی ایسا کرتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں تو چل پڑتے ہیں، تھوڑی سی ایسے حکم آتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ماننے ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، ہم ہی ایسا کرتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلنا بند کر دیتے ہیں ہدایت کے راستے پر۔ تو اگر یہ انسان کے ساتھ سچویشن ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام بھی یہی سب سچویشن سے گزرا کرتے تھے، یہی سب اپنے بارے میں بھی سوچتے تھے، ان کو اپنے لیے بھی نفاق کا ڈر، منافق ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ مطلب آپ دیکھیں 30 صحابہ اکرام سے وہ ملے، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے یہ، اور ہر کسی کو یہی ڈر تھا کہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہوتا ہے نا کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ میں منافق ہوں، تو یہ انسان کو نا کنٹینیو اس کی اصلاح کرواتا رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بھوک لگنے لگے تو دوبارہ کھانا کھا لیا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کم ہونے لگے، ڈرین ہونے لگے تو واپس انسان کیا ہے، پلٹنے کے لیے پلٹتا ہے، اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں اس کا ایمان بڑھنے لگے۔ ٹھیک، تو انسان کو ہمیشہ اسی فکر میں اپنی زندگی گزارتے رہنا چاہیے، اور یہ چیز کیا کرتی ہے، انسان کا سدھار اس سے کروا سکتی ہے۔ ایک انسان یہ سوچے کہ میں تو مومن ہوں، میں تو سدھرایا ہوں، کیا وہ اپنی اصلاح کرے گا؟ مان لیجئے کہ ہاں وہ ہے سدھرا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بات ساتھ ہی پتا ہوگی کہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے نا، ہر انسان مکمل نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی رہتی ہے۔ اللہ کی ذات ہی صرف پرفیکٹ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو چھوٹی موٹی کمی ہوتی ہے اس کو بھی انسان نیگلیکٹ کرے، اس کو بھی نہیں خاطر میں لائے، اور یہ سوچے کہ نہیں میں تو بہت عمل کرتی ہوں، اور میں تو بڑی سدھری ہوئی ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، تو پھر کیا وہ آگے نیک بننے کی کوشش کرے گی؟ نہیں کرے گی نا۔ جب انسان کو یہی احساس نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو پھر وہ اس کمی کو کیسے دور کرے گا؟ لیکن جب انسان نا
परफेक्ट होने के बाद भी यही सोचता रहे कि नहीं मेरे अंदर अभी बहुत कमियां हैं, मुझे अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। मेरे तो रवैये ही मुनाफिकों वाले हैं। कभी मेरी नमाज में इतनी सुस्ती, आपको बताया था ना नमाज कैसे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा सुस्ती से। कितनी बार हमसे दिन में कोई ना कोई नमाज तो एक ना एक तो ऐसी होती है, दिल पर हाथ रख के सोचिए कि जिसमें हम क्या कर लेते हैं, सुस्ती कर लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हर नमाज ही हमारी बहुत खुशियों खुशियों से लबरेज होती है, नहीं होती है। और ये चीज तो आपको बड़े से बड़े दीनदार के अंदर भी मिलेगी कि कोई ना कोई नमाज सुस्ती वाली, काहिली वाली हो जाती है ना। तो फिर ये तो क्या है, मुनाफिक की पहचान है। लेकिन जो इंसान ये सोच ले कि मैं मुनाफिक हो गई, तो फिर वो क्या करेगा, अपने आप को सुधारने की कोशिश जरूर करेगा। तो इस बात पर यकीन रखते हुए कि अल्लाह ताला पूरी तरह कादिर है और वो मुझे पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल ज़रूर करेगा। अल्लाह ही तौफीक देगा, अल्लाह ही मुझसे अमल करवाएगा, और ऐसे अमल करवाएगा जिससे मैं खुद, अल्लाह ताला इस बात का सर्टिफिकेट दे सके कि हाँ इस बंदी, ये जो बंदी थी मेरी, या ये जो बंदा था मेरा, ये पूरा ही पूरा इस्लाम में दाखिल था। ठीक। अल्लाह से जब भी दुआ करा करिए तो अल्लाह के इस क्वालिटी के साथ, अल्लाह की जो ये सिफत है कि इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, इससे इससे दुआ मांगा करिए कि अल्लाह ताला तू तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तू चाहे तो मुझे नेक कर सकता है, तू चाहे तो मुझे अमल की तौफीक दे सकता है। तो तेरी तो कुदरत है कि तू अमल करवा दे, है ना। तो तू क्या कर, मुझसे अमल करवा दे। खूब खूब दुआएं तौफीक की भी मांगा करिए। अल्लाह ताला जब तक तौफीक नहीं दे, कोई भी जो है इंसान अमल नहीं कर सकता। ठीक है, इंसान एक जर्रा भी यहाँ से वहां हिलाकर नहीं रख सकता जब तक अल्लाह ताला की तौफीक आपको नहीं मिले। ठीक, तो अल्लाह ताला से अल्लाह की इस सिफत के साथ दुआ जरूर मांगा करिए कि अल्लाह ताला तू कादिर है, तो मुझे पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल कर दे, पूरा का पूरा मुझे क्या बना दे, मुसलमान बना दे। और सबसे बड़ी यही चीज है कि इंसान, आप देखें कि जो हिंदू है, क्या वो चाहेगा कि लोग मुझे मुसलमान भी कहें, साथ ही मुझे हिंदू भी कहे, साथ ही मुझे मुसलमान भी कहे? हम्म। वो ऐसे बहुत ऐसे सारे ही कामों से बचता है जो मुसलमानों के तरीके पर हो। वो कभी नमाज नहीं पढ़ेगा, वो कभी सजदा नहीं करेगा, है ना, वो कभी सलाम नहीं करेगा। ठीक, वो कभी भी जो है कुर्ता पैजामा नहीं पहनेगा। अब तो खैर ट्रेंड में चल पड़ा है तो लोग पहन रहे हैं, है ना। लेकिन आप देखें जो बहुत कट्टरवादी हिंदू होते हैं वो लोग नहीं करेंगे ऐसा। ठीक, तो फिर आप देखें कि बुर्का पहनेंगी उनकी औरतें, नहीं पहनेंगी। टोपी लगाएंगे उनके मर्द, नहीं लगाएंगे, है ना। वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं अपने हाल से, मैं अपने हुलिये से क्या दिखूं, हिंदू दिखूं। ठीक, ऐसे ही आप यहूदियों की तरफ जाइए, यहूदी चाहेगा कि कोई भी उसको मुसलमान कहे? हम्म। ठीक, उनके तो हर तरीके मुसलमानों के अगेंस्ट जाते हैं। जो थोड़े बहुत मैच करते थे वो भी उन्होंने क्या कर लिए, अगेंस्ट कर लिए, ताकि मुसलमान कोई उनको नहीं कहे, है ना। उनकी हर, देखिए जो हमारे यहाँ सिस्टम है, उनके यहाँ भी नमाज का सिस्टम, उनके यहाँ रोजे का सिस्टम, हर चीज का सिस्टम उनके यहाँ भी मौजूद है। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके पर, बिल्कुल अलग तरीके पर उन्होंने सारे तरीके अपने कर लिए हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो है वो उनको कोई मुसलमान कहे। यही मामला क्रिश्चियंस का है ना। तो आप देखें कि हमारे अंदर फिर क्यों इतनी नासमझी है, हम क्यों इतने बेवकूफ़ हैं, हालांकि सबसे समझदार उम्मत तो हमारी उम्मत है। और फिर हम इतनी क्यों बेवकूफ़ करते हैं कि कभी तो हम हिंदू की तरह नजर आने लगते हैं, है ना। कभी हम उन यहूदियों की रास्ते पर चल पड़ते हैं, कभी हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगते हैं। हमारी ही अंदर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना। हम उनके पहनावे भी पहन लेते हैं, हम उनकी तरह बातें भी करने लगते हैं, हम उन्हीं जैसे काम भी करने लगते हैं, उन्हीं के जैसी रस्म रिवाज भी हमने अपना रखी है ना। तो फिर तो आप देखें, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ कहना भी पड़ रहा होता है कि उनसे भी गए गुजरे, उनसे भी बदतर हो गए। ठीक, हो गए नहीं हो गए, बताइए, गलत बोल रही हूँ मैं कुछ? उन्होंने तो कोई भी चीज हमारी नहीं अपनाई,
کرسچنس آپ دیکھ لیں آج بھی ان کے یہاں شادیاں چرچ میں ہوتی ہیں. بڑی یہ جو کرسچن طبقہ ہے نا اس کی تو بہت زیادہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں نا، جس کو ویسٹرن کلچر کہتے ہیں. یہ کرسچن کا ہی کلچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہی کلچر ہے جو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کلچر کو تو ہم بڑا فالو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی یہ بات نہیں فالو کی ہم نے کہ ان کے یہاں شادیاں ہمیشہ چرچ میں ہوتی ہیں، اور چرچ سے علاوہ وہ لوگ شادی کر ہی نہیں سکتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ چرچ ہی جائیں گے شادی کرنے کے لیے. ہماری شادیاں مسجدوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے نکاح مسجد میں ہو رہے ہیں. سب سے پہلے جو چیز چھوڑی وہ یہی چیز چھوڑی نا ہم نے، ہے نا؟ تو اس چیز میں تو ان کو نہیں فالو کرتے. وہ اپنے دین کے لیے اتنے کٹر ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ ایک چلیے یہودیوں کو تو چھوڑیے، ان کے یہاں تو تبلیغ والا حساب کوئی ہے ہی نہیں، دین کی دعوت دیتے ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح ہماری یہ قرآن کی کلاسز لگتی ہیں اس طرح کرسچنز بھی اپنی جو ہے وہ یہ جو ان کی بائبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سکھانے کی کلاسز لگاتے ہیں. ٹھیک، خود میرے اپنے پاس کئی بار فیس بک پہ نوٹیفیکیشن اس طریقے کا آتا ہے کہ بائبل کا کورس اتنے مہینے کا ہے نا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ صرف اب ہم تو اپنی کلاسز کہاں ہیں، ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹ کہاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی کلاسز کے؟ صرف اور صرف مسلمانوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اور وہ لوگ جو ہے اپنی عیسائیت کا ایڈورٹیزمنٹ مسلمانوں کے اندر کھڑے رہ کر بھی کرتے ہیں. اتنی طاقت ہے ہمارے اندر. ہم جائیں اور نان مسلم کے گروپس میں گھسیں اور وہاں پر اپنی کلاس کا ایڈورٹیزمنٹ کریں کہ آئیے قرآن سیکھیے. ہمارے اندر ہے یہ جذبہ؟ ہم تو خود ہی نہیں سیکھ رہے ہیں نا. جو دوسروں کو کیا سکھائیں گے ہم؟ دوسرے ہمارے اپنی امت کو نہیں سکھا پا رہے ہیں ہم، تو ہم دوسرے فرقے کو کیا سکھائیں گے؟ دوسرے ریلیجن کو کیا سکھائیں گے؟ تو آپ دیکھیں ان کے یہاں اتنی اچھی لگتی ہے. میں نے ایک کینیڈا کا ایک ویڈیو دیکھا تھا، تو وہ بندہ یہ بتا رہا تھا کہ ہر سنڈے یہاں ہر روڈ کا وہ جو چوراہا ہوتا ہے نا، جو مین پوائنٹ ہوتا ہے چوراہا، تو اس پوائنٹ پر ان کے کچھ بندے کھڑے رہتے ہیں اور ایک پیمفلٹ ٹائپ ہوتا ہے جس میں ان کی مطلب ان کی جو ان کا جو دین ہے اس کا نچوڑ لکھا ہوتا ہے. وہ پیمفلٹ ہر لینگویج میں ہوتا ہے اور وہ ہر کسی کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہم کرتے ہیں. اور ان کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپوائنٹ کیے جائیں اور وہی یہ کام کریں. ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے ان کے یہاں یہ کام کرنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ والا حساب ہے، ہمارے یہاں تو ایک دوسرے کا منہ تکیں گے نا کہ تم کر دو، تم کر دو، تم کر دو. تو یہی تو ہوا نا کہ اللہ کی عبادت کہاں پر ہو رہی ہے؟ کنارے کنارے ہو رہی ہے نا. تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے. تو اگلی آیت پر چلے. اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا، ابھی یہاں تک کیا ہے؟ منافقوں کا ذکر چل رہا تھا، ہے نا. اب لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی تک اتنی 13-14 آیتیں کس کے بارے میں بیان کی جا رہی تھی؟ منافقوں کے بارے میں بیان کی جا رہی تھی، ٹھیک. اور اس سے پہلے پہلے چلیے کہ ہم کیا پڑھ کر آئے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کتاب کا انٹروڈکشن کیا، ٹھیک ہے. اور کتاب کا انٹروڈکشن کر کے کیا فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور یہ کس کو ہدایت دینے والی ہے؟ یہ متقین کو ہدایت دینے والی ہے. متقین کی وہاں کچھ صفات بتائی گئی کہ یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس پر وہ متقین میں شمار ہو جاتا ہے. اور جب وہ متقین بن جاتا ہے تو وہی پھر کیا ہے؟ ہدایت پر ہے، اور وہی کیا ہے؟ کامیابی بھی پا لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری کیٹیگری کا ذکر کیا جس میں کافروں کا نام تھا کہ کافر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب پوری طور پر سمجھایا جاتا ہے، ہر چیز ان کو کلیئر کر دی جاتی ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ اب ان کو آپ ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں ان کے لیے برابر ہو جاتی ہے ہر بات. اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ٹھیک. اور ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھ دیا؟ بہت بڑا عذاب تیار رکھ دیا. ڈائریکٹ جہنم میں یہ لوگ کیا ہے؟ جھونک دیے جائیں گے. تیسری کیٹیگری کی بات ابھی تک چل رہی تھی، جو منافق تھے، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ فسادی اور اپنے آپ کو فسادی ماننے کو تیار بھی نہیں، ہے نا. بہت زیادہ دھوکے باز، لیکن اپنے آپ کو دھوکے باز ماننے کو بھی تیار نہیں، اور چاہتے ہیں مومنوں کو بیوقوف کہتے ہیں، خود ہی بیوقوف ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی، اور یہ ساری باتیں پڑھ کر اب یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی.
اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے ہماری، شیئر کرتی ہوں، 1 منٹ رکے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس، یا ایہا اے، الناس تمام لوگوں، اے تمام لوگوں، کیا کرو تم؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے نا ایک حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ اعبدو، عبادت کرو، عبادت کرو، اور کس کی کرو؟ ربکم، اپنے رب کی۔ یا ایہا الناس، اے تمام لوگوں، اعبدو، تم عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ آیت کہاں چلی گئی؟ اسکرین نہیں شو ہو رہی؟ اچھا میری بھی چلی گئی، 1 منٹ رکے۔ ابھی شو ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے، اب دیکھیے آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، تمام لوگوں کو۔ یہ نہیں کہا یہاں پر یا ایہا المسلمون، یا ایہا المؤمنون، یا ایہا المتقون، ہے نا؟ اے متقیوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو، نہیں۔ یا ایہا الناس، اے تمام لوگوں، اے تمام انسانیت، کیا کرو تم؟ اعبدو، عبادت کرو، اور کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور رب کا انٹروڈکشن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رب کون ہوتا ہے؟ الذی، وہ جس نے خلق، پیدا کیا، کم، تم کو، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، ٹھیک؟ رب کون ہے؟ وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، صرف ایسا وہ رب ایسا نہیں ہے کہ جس نے صرف تمہیں ہی پیدا کیا، بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو من قبلکم، تم سے پہلے ہیں۔ اور کیوں کرو عبادت؟ آخر میں بتایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم متقین بن جاؤ۔ پھر لوٹ پھیر کر بات متقین سے شروع ہوئی تھی اور متقین پر آ کر ختم ہو رہی ہے، بات تقوی سے شروع ہوئی تھی اور بات تقوی پر آ کر ختم ہو رہی ہے نا؟ شروع میں کس کی بات چلی تھی؟ متقین کی، تقوی والوں کی بات چلی تھی نا، ان کو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ تو اگر تمہیں ہدایت سچ میں پانی ہی ہے تو تم کیا کرو؟ پھر اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقین بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، ٹھیک؟ اب یہاں پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو ہے ہم نے ڈائریکٹ بات نہیں پڑھی ہے نا؟ ابھی تک تو تھرڈ پرسن کی باتیں چل رہی تھی کہ متقین ایسے ہوتے ہیں، کافر ایسے ہوتے ہیں، منافق ایسے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ خطاب نہیں تھا۔ ڈائریکٹ خطاب یعنی کہ ایڈریس جو کیا جاتا ہے نا، کہ آپ سے مخاطب ہے، اب آپ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک؟ تو ابھی تک تو یہی چل رہا تھا کہ فلاں انسان ایسا، فلاں ایسے، فلاں ایسے، ٹھیک؟ وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، جیسے ہم کہیں تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم یہ کرو، تم وہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ایسے ہی خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا، ٹھیک؟ پہلا جو سب سے پہلا خطاب قرآن مجید کا ہے جو ڈائریکٹ ایڈریس ہے، کس سے ہے؟ کس سے ہے بتائیے؟ آیت کو دیکھ کر ہی بتا دیجیے جلدی سے۔ سب سے پہلا قرآن کھولتے ہی جو سب سے پہلا ایڈریس وہ کس سے ہے؟ آواز آ رہی ہے نہیں میری؟ لوگوں سے۔ جی جی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ پہلا جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے کیا۔ اور کیا پتہ چلا اس سے؟ ایک قرآن کا ٹھیکہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہماری کتاب ہے، ہماری کتاب ہے، ہمارے لیے ہے، نہیں، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تمام انسانیت سے کنورزیشن کرتا ہے، تمام لوگوں کو پکارتا ہے۔ اور قرآن کی جو سب سے پہلی ندا ہے، قرآن کی جو سب سے پہلی پکار ہے،
وہ نہ کسی مسلمان کے لیے، نہ کسی مومن کے لیے، نہ کسی متقی کے لیے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مومن ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کسی قوم سے ہو، ہے نا، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، برہمن ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکولی پکار دیا قرآن میں۔ تو یہ صرف میرا آپ کا نہیں بلکہ سب کا کلام ہے۔ تو کیا پھر چاہیے ہمیں؟ ہم جب یہ کلام ہی سب کا ہے تو پھر اس کو پہنچنا بھی تو سب کو چاہیے نا۔ ہم سب تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو اس میں جو ہے تم سب کو ہی پکارا گیا ہے، دیکھو تمہارے لیے بھی کیا ہے، اس میں میسج ہے، تم ذرا پڑھ کر تو دیکھو، ہے نا۔ بات کیا ہوتی ہے کہ ہم خود اس طرح نہیں پڑھ رکھے ہوتے ہیں تو دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے کہ تمہاری بھی اس میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، ہمیں خود اپنا ہی نہیں پتا کہ ہمارے لیے بھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نا۔ تو اب دیکھیں آگے نا اور بھی خطاب اس طریقے سے آئیں گے، یا ایھا الناس کہہ کے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ باقی قرآن میں بھی آپ کو ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنو بھی کہا گیا ہے، لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا النبی بھی آتا ہے، یا ایھا الرسول بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر بات ایسے نہیں شروع ہوئی بلکہ پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔ ابھی تک سورہ بقرہ کی تمہید، پریفیس جس کو کہتے ہیں، وہ کیا تھا کہ قرآن جو ہے سراسر ہدایت کا چشمہ ہے۔ اس کو ماننے کے اعتبار سے کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک جو ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے مانتے ہیں، ایک کو کتنی منوائی جائے بات نہیں مانتے، ایک جو ہے وہ بس زبانی زبانی مان لیتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ ٹھیک، اب سب لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کر دی گئی جو اس کتاب کو بھیجے جانے کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے، انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، جس کو ہم کہیں مقصد حیات ہے، اس کا گول آف لائف ہے، وہ انسان جس کام کے لیے ہی بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی مقصد جس کے لیے تمام پچھلی کتابیں بھی بھیجی گئی ہیں، اسی کے لیے تمام انبیاء اکرام 1,24,000 سے زائد انبیاء اکرام بھی آئے ہیں، یعنی کہ کس کے لیے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک رب کی عبادت، دعوت توحید، ایک ہی رب کو اپنا سب کچھ ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، ٹھیک۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو کیا کری، مخاطب ہو کر فرمائی۔ اور سورۃ البقرہ میں یہ لفظ یا ایھا الناس 2 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا بول رہی تھی، آج یہیں پر رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ ڈیٹیل والی ہے اور کل ہم اس کو دوبارہ سے پھر شروع کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی بار میں پوری آیت میں کر دوں، ٹھیک۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو کل پہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آج ایک آیت آلریڈی ہو چکی ہے۔ ہمارا یہی گول تھا نا، یہی مقصد تھا کہ ہم ایک ہی آیت کریں گے۔ تو یہ صرف ایک تمہید کے طور پر، ایک انٹروڈکشن کے طور پر میں نے یہ آیت آپ کو تھوڑا سا بس بتا دیا اس کے بارے میں کہ اس میں ڈائریکٹ خطاب ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہے۔ باقی کی باتیں کل انشاء اللہ تعالیٰ کریں گے، اور آیت کا ترجمہ وغیرہ پڑھ کر آئیے گا، صرف آیت کھول کر اور آیت سے ہی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ نہیں کھلا ہو آپ کے پاس، صرف آیت کھلی ہو اور آیت سے ہی پڑھیے گا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ پچھلی آیتوں کے بارے میں بول رہی ہوں میں، جو ابھی تک 20 ہو گئی ہے۔ قرآن لیجیے گا اور اس کو کھولیے گا اور ورڈ ٹو ورڈ کر کے دیکھیے گا آپ سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کہاں پر آپ اٹک رہے ہیں۔ جہاں اٹک رہے ہیں نشان لگا لیجیے، ٹھیک ہے، اس کو 2-3 بار پڑھ لیجیے، وہاں پر اٹک ختم ہو جائے گی۔ اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ قرآن سنیں، کوئی آپ دیکھیے جہاں سعودی عرب وغیرہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ لوگ قرآن پڑھاتے ہوتے ہیں تو وہ زاروں قطار روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ ایسے ہمیں تو رونا نہیں آتا، آتا ہے نہیں آتا ہے؟ جی، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا انہیں، ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس لیے ان کے آنسو نکلنے لگتے ہیں نا، اس لیے وہ رو رہے ہوتے ہیں۔
تو اب دیکھیں ہماری بھی تو یہ کیفیت ہونی چاہیے نا، ایٹ لیسٹ ترجمہ تو ہمیں آنا ہی چاہیے ورڈ ٹو ورڈ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی۔ اور اس طرح پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے قرآن، ہے نا، کہ ہمیں سمجھ میں، اور اب دیکھیے جتنا بھی آپ کو آ گیا وہ ورڈز کہیں پر آ جائے نا قرآن میں، کہیں پر بھی آ جائے، مان لیجیے یہی ربکم کا ورڈ ہے، جنرلی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے نا، ربکم ربکم خلقکم، ہے نا، لعلکم، یہ ورڈز جب آتے ہوں گے تو آپ پڑھتی ہوں گی قرآن تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آتے ہوں گے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور ایسے مزہ بھی آتا ہوگا، ہے نا۔ تو اس کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے، اس سے لذت بھی آتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ایسی ہی عبادت بھی چاہیے جس میں انسان کو خود بھی مزہ آ رہا ہو، لذت آ رہی ہو، تو یہ فائدہ کرتا ہے۔ تو آپ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، ٹھیک ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، سچی میں بلیو کریے، 5 منٹ آپ کو نہیں لگیں گے کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ کر کے 20 آیتوں کا نکل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو کر کے دیکھیے، اور یہ 5 منٹ آپ کے، پھر آپ کو پتا ہے نا کتنا بڑا اجر آپ کے لیے اس کے لیے تیار ہے۔ بنا سمجھے قرآن پڑھنے کا، ایک حرف کا 10 نیکیاں ہیں، تو سمجھ کر پڑھیں گی تو پھر کتنا زیادہ، دگنا تگنا، سمجھ لیجیے 700 گنا بھی اجر آپ کو مل سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو کر کر دیکھیں گی انشاءاللہ، آج ہی کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور گروپ میں الحمدللہ لکھ دیجیے گا، میں یہ دکھاوے کے طور پر نہیں کہہ رہی ہوں، آپ کے لکھنے سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ دیکھیے ایک نے آڈیو سنائی، ایک نے لیسن سنایا، کتنے سارے لوگوں نے سنایا، دل خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ایک قدم سے اگر کوئی آدھا قدم بھی آگے بڑھ رہا ہے نا، تو آپ کا وہ آدھا قدم بھی آپ کے ایک قدم میں مل کر 1.5 قدم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز دھیان میں رکھا کریے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں اس سے دوسرا موٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا کام کریں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، جی، بار بار پڑھنے سے ہی آئے گا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں یہ 20 آیتیں کریے نا ریپیٹ، ان کو روز کریے، 5 منٹ دیجیے، بس 5 منٹ، جس وقت کلاس جوائن کرتی ہیں نا اسی وقت کھول لیا کریے، 5 منٹ تو مجھے بھی لگتے ہیں پڑھانے میں، فوراً ہی آ جایا کریے کلاس میں اور اسی وقت کھول لیا کریے، اسی وقت ایک بار پڑھ لیا کریے، جتنا آیا سمجھ میں، ٹھیک ہے، جو نہیں آ رہا وہاں نشان لگا دیا کریے کہ یہ چیز مجھے نہیں آئی، پھر میں اس کو ایک بار اور ریپیٹ کروں گی، پھر پڑھ کر دیکھوں گی۔ اس طرح آپ رٹا بھی نہیں لگائیں گی نا، رٹا نہیں بھی لگائیں گی تو آپ کو آ جائے گا۔ ہم نے، جیسے آپ الحمدللہ پڑھ رہی ہیں نا کہ ایک ایک ورڈ یاد کرتی ہیں اور پھر سناتی ہیں آڈیو، ہم نے ایسے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمیں اتنا آ گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، الحمدللہ سنتے ہی سنتے اتنا آ گیا، اب تو پڑھ رہی ہیں، آپ تو یاد کر رہی ہیں، تو پھر آپ کو تو اور بہت ہی اچھے سے آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ تو پھر کبھی بھولیں گی بھی نہیں۔ ہمارے چانسز ہیں کہ ہم بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے تو، لیکن آپ کے چانسز نہیں ہیں پھر بھولنے کے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔